آپ سب نے سنی وہ تقریر، اس میں کافی سیاسی گفتگو بھی انہوں نے کی، اگرچہ انہوں نے کہا کہ ہم 1.5 سال سے بالکل بھی سیاست میں مداخلت نہیں کر رہے، اور انہوں نے اس کا باقاعدہ کریڈٹ لیا کہ 1.5 سال سے فوج بالکل بھی سیاسی طور پر کسی معاملے میں مداخلت نہیں کر رہی. لیکن اس تقریر کے بعد جو بیک لیش آیا، پاکستانی عوام نے بہت اس میں غم و غصے کا اظہار کیا، کیونکہ ایک طرف عمران خان کی وہ حکومت جو 6% تک کا GDP گروتھ ریٹ اچیو کر چکی تھی، اس کے بعد PDM جماعتوں پر مشتمل 13 جماعتوں پر مشتمل یہ جو ایک حکمران ٹولہ پاکستان پر مسلط کیا گیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا جو تنزلی کی طرف سفر شروع ہوا معاشی اعتبار سے، وہ میرا خیال ہے مجھے مزید دہرانے کی ضرورت نہیں. وہ بجلی کے بلوں کی صورت میں، گیس لوڈ شیڈنگ کی صورت میں، پیٹرول کی جب آپ اپنے فیول سٹیشنز پہ جاتے ہیں پیٹرول کی قیمت ادا کرتے ہیں، اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں آپ دیکھتے ہیں، تو سب میں آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے جو اپنے کچن چلا رہے ہیں کہ حالات 9-10 مہینے میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. تو اس پر جس نے بھی پچھلے 9-10 مہینے میں سوال اٹھایا، آواز اٹھائی، اس سے بہت سے ان کو سیویئر کانسیکوینسز بھگتنے پڑے، انکلوڈنگ عمران ریاض خان. ارشد شریف پر تو ہم بہت بات کر چکے ہیں، وہ تو امر ہو گئے، تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں. وہ تو جس طرح سے انہوں نے پاکستان میں جمہوریت کی اصل جنگ لڑی، حق آزادی رائے دہی کی اصل جنگ لڑی. لیکن عمران ریاض خان کو اب دوسری مرتبہ ان کی آواز دبانے کے لیے، ان کو چپ کروانے کے لیے اٹھا لیا گیا ہے، اور آدھی رات کو اٹھایا گیا. کیس یہ بنایا گیا کہ جل باجوہ جب گئے تھے تو انہوں نے جو تقریر کی جس میں انہوں نے کلیم کیا کہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے فوج کا، جس میں وہ پریڈومیننٹلی اپنی ہی صفائی دینے کی کوشش کر رہے تھے، تو عمران ریاض خان نے اس کے 4 دن بعد، باجوہ صاحب کی تقریر کے 3-4 دن بعد، ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے، آڈینس بیسڈ وہ ان کی تقریر تھی، جس میں عمران ریاض خان نے اپنی تقریر میں جہاں اپنے خیالات کا اظہار کیا آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، وہیں عمران ریاض خان نے ایک سوال پوچھا تھا. یہ بڑی غور طلب بات ہے، کیونکہ یہاں پہ اب وہ نقطہ آ رہا ہے جو قانونی طور پر اس کیس کو بہت کمزور کرنے جا رہا ہے، جو عمران ریاض خان پہ بنایا گیا ہے. عمران ریاض خان نے اس میں ایک بیسیکلی سوال پوچھا تھا آڈینس سے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے، جس پہ کسی نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. اور جب انہوں نے پوچھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ فوج سیاست میں کردار ادا کر رہی ہے، تو سب نے ہاتھ اٹھا لیا. اب یاد رہے کہ عمران ریاض خان ہو، میں ہوں، یا اس آڈینس میں موجود جتنے بھی لوگ ہیں، ہم وہ سب لوگ ہیں جو پاکستان کی فوج، پاکستان کی ریاست، اپنے اداروں کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہیں. اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہمیں شہادت نصیب ہو تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا انشاءاللہ. لیکن سچ بولنے والی آوازوں کو دبانا، عمران خان کو ہر طریقے سے مائنس کرنے کی کوشش کرنا، اور وہ کرپٹ چور جنہوں نے آ کے اربوں روپے کی اپنی چوریاں معاف کروا لی اور اس کو جمہوریت کا نام دیا معذرت کے ساتھ، اس کو ہم جمہوریت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اس پہ اگر چاہے پھر فوج اس کو سپورٹ کرے، عدلیہ سپورٹ کرے، بیوروکریسی کرے، ڈاکٹرز کریں، انجینئرز کریں، لائرز کریں، میں کروں، آپ کریں، کوئی بھی اس غلط چیز کو سپورٹ کرے گا تو وہ غلط ہی ہوگا، وہ حق نہیں بن جائے گا. سو کمنگ بیک ٹو عمران ریاض خان کیس، ہوا یہ کہ ابھی وہ اسی دفتر میں موجود ہیں. ذرائع کے مطابق عمران ریاض خان کو ساری رات بڑے طریقے سے پوچھ گچھ کی جاتی رہی، ان سے پاسورڈز بھی مانگنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ بتائیں آپ اپنی ڈیوائسز تو ان کی لے لی گئیں، فون شون لے لیے. اب خوش قسمتی عمران ریاض خان کی ہے کہ کل رات جب وہ اپنے بچوں کو سیر کروانے کا پلان بنا رہے تھے اور ان کو یہ شک ہوا کہ یہ نہ ہو کہ کوئی گڑبڑ ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ میرے بچے بعد میں آ جائیں، میں پہلے چلا جاتا ہوں. اگلے دن ان کے بچوں کی فلائٹ تھی. جب وہ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام تو اسٹاپ لسٹ میں ڈالا جا چکا ہے، اور یہ نام ایک دن کے اندر ذرائع کے مطابق ایک دن کے اندر مینیج کر کے اسٹاپ لسٹ میں ڈلوایا گیا. یعنی بڑے پکے اوتھینٹک سورسز بتاتے ہیں کہ اگر آپ یہ کل تک ان کی لسٹ، یعنی کل تو اٹھایا گیا ہے، پرسوں تک آپ یہ لسٹ چیک کرتے تو اسٹاپ لسٹ میں عمران ریاض خان کا نام نہیں تھا، جس کا مطلب ہے کہ کسی بندے نے بہت کلوزلی واچ کیا ان کا سارا پلان، جس کو پتہ چلا کہ وہ نکل رہے ہیں، تو اس پلان کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر ان کا جو نام ہے وہ اسٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا. اب کیس کیا ہے؟ کیسی مضحکہ خیز بات ہے کہ 29 نومبر کی ایک FIR چھپا کے رکھی گئی تھی
صرف اس لیے کہ کوئی ایسا موقع آئے گا جو دوبارہ اگر عمران ریاض خان کو پکڑنا پڑے تو ایک ایکسکیوز بن سکے اور پکڑا جا سکے. تو اس وقت وہ کیس بنایا گیا ہے اور ویسے جو مقدمہ بنایا گیا ہے اس میں عمران ریاض خان نے توہین نہیں کی، سروے کروایا ہے. تو اگر کسی کو سروے کے نتائج پر اعتراض ہے تو پھر پاکستان کی جتنی بھی سروے کمپنیز ہیں میرا خیال ہے ان سب کو بند کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ صرف عوام نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا. اگر وہ ارشد شریف صاحب کی مجھے بات یاد آتی ہے، اللہ بخشے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، آمین. کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کو شیشے میں اپنا چہرہ پسند نہیں آ رہا تو شیشہ نہ توڑیے، اپنے چہرے کو صاف کیجیے. تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ شیخ رشید کو آدھی رات کو اس جرم کی پاداش میں گرفتار کر لیا جاتا ہے کہ انہوں نے توہین زرداری کی ہے. انہوں نے آصف زرداری کا پلان لیک کر دیا کہ جو عمران خان کو قتل کروانے کا منصوبہ بنا رکھا تھا انہوں نے بقول شیخ رشید. شیخ صاحب کا کہنا تھا کہ میرے پاس ثبوت بھی ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے، اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے کہ کیسے آصف زرداری نے عمران خان کو، فارمر پرائم منسٹر عمران خان کو قتل کروانے کا منصوبہ بنا رکھا ہے. اور اگر کوئی ریلیونٹ افسران آ کر چیک بھی کرنا چاہتے ہیں تو میں سارے ثبوت دینے کے لیے تیار ہوں. وہیں پولیس نے شیخ رشید کا یہ بیان ریکارڈ کرنے سے ہی انکار کر لیا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ توہین آصف زرداری کے کیس میں کل رات کو شیخ رشید صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے راولپنڈی سے. دوسری طرف اس سے چند گھنٹوں کے وقفے سے عمران ریاض خان صاحب کو لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا جاتا ہے توہین سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے جرم میں. یہ مقدمہ بنایا جاتا ہے. تو اگر اس کو قانونی اعتبار سے دیکھا جائے، جو میری ماہرین قانون سے گفتگو ہوئی ہے، تو اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے. یہ کوئی اتنا سبسٹینشل کیس نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. کیونکہ عوام نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. یہ تو بہت بار ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، لوگ جنرل ضیاء پہ بات کرتے ہیں، جنرل یحییٰ خان پہ بات کرتے ہیں، جنرل ایوب پہ بات کرتے ہیں، جنرل مشرف پہ بات کرتے ہیں، لیکن تب بات کرتے ہیں جب وہ ثابت ہو جاتے ہیں. باجوہ صاحب کی دفعہ کچھ ڈفرینٹ بات یہ تھی کہ عوام اب خود بہت ساری غلطیاں دیکھ رہی تھی. اب یہ میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. کتنے لوگوں کے فون آپ چھینیں گے، کتنے لوگوں کی زبان آپ بند کریں گے. اگر کوئی شخص آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے اور اپنے ملک کی بہتری کی بات کر رہا ہے تو اس کو آپ زبان بندی نہیں کر سکتے. یہ پاکستان کے قانون، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن، ہمارے آئین کا آرٹیکل 19 بڑا کلیئر ہے اس معاملے میں فریڈم آف ایکسپریشن کے اعتبار سے. اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ جو عمران ریاض خان سے ہمارے بہت قریبی ذرائع کی جو گفتگو ہوئی، جو وہ بتاتے ہیں، تو وہ یہ ہے، عمران ریاض خان نے پیغام دیا پوری قوم کو کہ یہ اگر میری ذاتی لڑائی ہوتی، میری پرسنل لڑائی کسی بھی ایک شخص کے ساتھ ہوتی یا دو لوگوں کے ساتھ ہوتی تو میں ہتھیار ڈال دیتا، میں کمپرومائز کر لیتا کہ چلیں آپ کی انا مجھ سے اونچی صحیح، آپ جیت جائیں میں ہار جاتا ہوں. لیکن یہ بات ہمارے ملک کی ہے، یہ میرے ملک کی خودداری اور سالمیت کی بات ہے. یہ بات یہ نہیں ہے کہ نون لیگ، پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی. بات یہ ہے کہ جس وقت آپ کا وزیر اعظم کہے کہ میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے، جس وقت آپ کا وزیر اعظم ہی آپ کو کہے کہ آپ ایک بھکاری قوم ہیں اور بھکاریوں کی کوئی چوائس نہیں ہوتی، بیگرز آر ناٹ چوزرز، جب اس طرح کی حوصلہ شکنی والی باتیں آپ کا وزیر اعظم کرے گا تو پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم اس چیز پر ریٹیلیٹ کریں، کیونکہ آپ یو آر ایز اسٹرانگ ایز یو تھنک یو آر اینڈ یو آر ایز ویک ایز یو تھنک یو آر. آپ اپنے بارے میں جو تاثر اپنے دماغ میں رکھتے ہیں آپ آٹومیٹکلی ویسے ہی ہوتے چلے جاتے ہیں ایونچولی. سو اس وقت اگر ہم آپ کو دکھا سکیں کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو چکی ہے، یہ مناظر ہیں جی.